مستونگ کی فضا سوگوار، ہراک اشکبار۔ خودکش دھماکے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے، شہداء کی تعداد 55 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ڈی ایس پی نواز گشکوری اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل۔ نواز گشکوری آبائی علاقے سبی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بلوچستان حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان، اہم عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی کا کہنا ہے تقریب کار عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کی مذمت۔ بھارتی ایجنسی را سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک ایکس اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ مستونگ خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی کوئٹہ میں درج۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق مقدمہ نامعلوم حملہ آور کے قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں، ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ خودکش حملے میں 52 افراد جاں بحق اور 66 افراد زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں کا وار۔ ہنگو میں تھانہ دوآبا کی مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران دھماکہ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی۔ پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آوروں نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ حکام کے مطابق اگر بروقت حملہ آوروں کو نہ روکا جاتا تو شدید جانی نقصان ہوتا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا جائے وقوع کا دورہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو سراہا۔ کور کمانڈر سی ایم ایچ ٹل میں زخمیوں سے ملے اور خیریت دریافت کی۔ دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، ملتان کے علاقے کٹلنگ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ جھڑپ میں دہشت گردوں کا گروہ سرغنہ ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پارشنار میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، لانس نائک غیرت خان شہید ہو گئے۔ افغان سرحد سے دہشت گردوں کا حملہ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ یوم میں پاک فوج کے جوانوں اور دہشت گردوں میں جھڑپ، 3 شرپسند مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حولدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم شامل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بناتی رہے گی۔ امریکہ کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خودکش حملوں کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعہ میں نمازی اور دیگر افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے مستحق ہیں۔ 2017 میں پاکستان 24ویں نمبر پر تھا۔ ترقی والا سلسلہ چلتا رہتا تو ہم بھی آج G20 میں ہوتے۔ ایک حکومتائی ریاست مدینہ بنانے کا کہا اور معیشت 47ویں نمبر پر چلے گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا فیصل آباد میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب، کہا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جنہوں نے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا، اپنے ٹائیگر سے ریاستی اداروں پر حملہ کرایا۔ علماء کرام پر حملوں اور دھماکوں سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جب تک رسول پاک کے نظام کو نہیں اپنائیں گے ترقی نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، ڈیرہ بگٹی کے علاقے کچھی کینال سے اغوا 4 فٹ بالرز بازیاب کرا لیے۔ دیگر 2 فٹ بالرز کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری۔ انتظامیہ کا کہنا ہے چاروں کھلاڑیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا۔ جلد 2 فٹ بالرز کو اغوا کاروں سے چھڑا لیا جائے گا۔ 6 فٹ بالرز کو مسلح افراد نے 9 سپتمبر کو اغوا کیا تھا۔ نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، عسکری قیادت کے ساتھ مل کر آپریشن ضرب عصب اور رد الفساد میں کامیابی سمیٹی۔ محدود وسائل کے باوجود دونوں آپریشنز کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے 4 سالہ دور میں ہی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ نون لیگ قائد نے اپنے 4 سالہ دور میں ہی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا، ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ نواز شریف کو پاناما کارڈ ڈرامہ رچا کر ہٹایا گیا۔
الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ کراچی سے خیبر، کشمیر سے گوادر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن، شہر شہر کریا کریا عید میلاد النبی کا جشن، عاشقان رسول گلہائے عقیدت کے نذرانے نشاور کیے، ریلیوں، جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد، جنگ میں اونٹوں، گھوڑوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کو سجا کر ریلی نکالی گئی، مساجد اور گھروں میں محفل میلاد، فضائیں درود و سلام سے معطر، جگہ جگہ سبیلے اور نذر و نیاز، سیکیورٹی کے کڑے انتظامات۔ ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی نے ریلی کے شرکاء کو ہار پہنا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کوچا کوچا رنگو نور کی برسات، چاروں سو چراغاں ہی چراغاں، گلی محلوں بازاروں مسجدوں کی سجاوٹ، اہم سرکاری اور نجی عمارتیں رنگوں سے چکمگا اٹھی، بچے خواتین اور بڑے رونقیں دیکھنے نکل پڑے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے ماڈلز عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ آقائے دو جہاں کونوں مکاں سے محبت کا اظہار کا اپنا انداز، جشن عید میلاد النبی پر رحیم یار خان میں 2000 پاؤنڈ کا کیک تیار، کاجو، پستہ، بادام، اخروٹ، شہد اور مربع جات سے مزید۔ فیروز والا میں 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا، ملتان میں 250 من دیسی گھی سے بنا حلوہ بانٹا گیا، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں بھی مختلف انواع و اقسام کے کھانے تقسیم کیے گئے۔ دنیا بھر میں سرکار دو عالم نبی مہرباں اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ فلسطین، تیونس، شام، عراق، مصر اور لیبیا میں عاشقان رسول کا منفرد انداز میں نبی آخر الزماں سے محبت و عقیدت کا اظہار، مساجد اور گلیوں میں چراغاں شمع روشن کی گئی، میلاد کی محافل میں نبی پاک کی شان میں درود و سلام پیش کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں حضرت بل کی درگاہ پر عید میلاد النبی کا جشن منایا گیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی جائے گی، چیئرمین تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے، منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا، انوار الحق کاکڑ کا واضح پیغام۔ نگران وزیر اعظم کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، چاہتے ہیں نواز شریف کی واپسی پر قانون اپنا راستہ اختیار کرے، سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے باہر جانے کی اجازت دی، ایگزیکٹو نے نہیں۔ نواز شریف کو وطن واپسی پر جیل کاٹنا ہوگا یا نہیں، معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا دورہ سعودی عرب مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب پسند ناپسند نہیں ہوتا، تحریک انصاف کا مقابلہ پہلے بھی کیا، اب بھی کریں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں گفتگو، کہا نواز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارا ابھی تک کسی سے انتخابی اتحاد نہیں، جہاں ضروری ہوا حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھائیں گے، الیکشن کی حتمی تاریخ آ جائے تو عوامی اضطراب ختم ہو جائے گا۔ سیاسی اختلاف کو خاندانی اختلاف نہیں بنایا، بہت کوشش کی، چودھری پرویز الہی واپس آ جائیں، چودھری شجاعت حسین نے کہا، معاملہ پریس کانفرنس کا نہیں اب انا کا بن گیا ہے۔ پی ڈی ایم سے اتحاد بھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیا تھا، اعجاز الحق نے مشورہ دیا، فیملی میں اتحاد ہی رہے تو مستقبل کے لیے اچھا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مودی سرکار کا ایک اور جھوٹ گیا پھوٹ، عالمی میڈیا اور سائنسدانوں نے چندریان کی مون لینڈنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا، بھارتی خلائی مشن چاند کے ساؤتھ پول کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ چندریان کو 4 ستمبر کو سلیپ موڈ میں منتقل کیا گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ آن نہیں کیا جا سکا۔ بعد ازاں انڈین اسپیس ریسرچ ایجنسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ چندریان 3 کے ساتھ رابطے کی کوشش ناکام رہی۔